اس نے اٹھا کر کھانے کی ٹرے دور پھینکی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مت لایا کرو یہ خیرات ہمارے لیے۔ سرخ آنکھوں سے وہ اس کو گھور کر بولا تھا۔ ہم سب میں آنسوؤں بھری نظروں سے اس نے تھوک نگلا تھا۔ ہمارا سکھایا بھول گئے تھے تو کتابوں کا پڑھا ہی یاد کر لیا ہوتا علی کہ رزق کی بے قدری سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ وہ دادا جی تھے جنہوں نے لاٹھی دیوار سے ٹکائی اور مشکل سے نیچے بیٹھ کر زمین پر پڑی روٹی کو چوم کر واپس رومال میں لپیٹتے آزردگی سے کہہ رہے تھے۔ علی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا، ان کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ سوری نانا جی، آج کا دن ہی خراب تھا میرا۔ انٹرویو اچھا نہیں ہوا۔ پھر گھر آ کر مرغی کا سالن دیکھ کر غصہ آیا۔ پتہ تھا کہ آج اماں کے پاس آلو اور دال خریدنے کے پیسے نہیں تھے، کجا کے گوشت خریدنا۔ وہ ان کو اندر لے جاتے ہوئے تلخی سے بول رہا تھا۔ اس بیوقوف لڑکی پر غصہ آتا ہے جو مامی کی نہ جانے کتنی باتیں سن کر چوری چھپے کبھی کچھ تو کبھی کچھ چھپا کر ہمارے لیے لے آتی ہے۔ بس مجھے ہمدردی اور ترس جیسی چیزوں سے نفرت ہے۔ طویل سانس لے کر اس نے ان کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ کر تلخی سے بولا تھا۔ دیکھا دادا جی، کیسے کیسے گلے شکوے انہوں نے اپنے اندر پال رکھے ہیں۔ کونے میں کھڑی آمنہ روحان سی ہو کر بولی تھی، جا پتر، اپنی ماں سے کہہ کہ دادا جی آج روٹی پھوپھی کے گھر کھائیں گے، فٹافٹ میرا کھانا لے کے آ۔ دادا جی پچکارتے ہوئے بولے تھے۔ شاہدہ مامی کا پچھلی بار کا جملہ بھول گئے جب انہوں نے کہا تھا کہ پھوپھی سے کہو کبھی اپنے گھر روٹی پکا کے بھی اپنے ابے کو کھلا دیا کرے۔ ایک بار ایسے ہی ایک موقع پر محلے میں سے پھوپھی صدیقہ کے پاس آنے والے بچے نے دادا جی کے پیغام کے جواب میں وہی کچھ منوان آ کر سنایا تھا جیسے شاہدہ مامی نے کہا تھا، جا پتر لے آ۔ شاہدہ کے بھی ابے کی کمائی سے نہیں آٹا پکتا اس گھر میں، میرے بیٹے کی کمائی ہے۔ وہ تو چپ کر کے بیٹھا رہ اب۔ دادا جی نے اس کے طنز کے جواب میں کہا تھا، مزاج کی تلخی اور کڑواہٹ انسان کی ساری نرمی کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ دادا جی اس کی طرف پلٹے تھے۔ علی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ بہت بار پڑھتے اور سنتے ہیں اس فقرے کو ہم، اگر 2 منٹ رک کر غور کر لیں اور اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں لاگو بھی کر لیں تو شاید دنیا میں ہر انسان ہی پرسکون ہو جائے۔ پر نہ، ہمیں مقدر سے بھی زیادہ چاہیے اور وقت سے بھی پہلے چاہیے۔ کیسے مل جائے ہمیں وہ سب وقت سے پہلے جس کا لوح محفوظ پر حساب کتاب اس وقت لکھا گیا تھا جب ہم نے پوری انسانی شکل بھی اختیار نہیں کی ہوئی تھی۔ دادا جی کے کہنے پر اس کے چہرے کے عضلات کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ کثرت مت مانگو بچے، یہ آزمائش ہے۔ بہت دفعہ ہمارا ظرف اس کثرت کو اپنے لیے فتنہ بنا ڈالتا ہے۔ برکت مانگو، اسی میں خیر ہے، اسی میں سکون۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا تھا۔ صدیقہ اسی وقت بچوں کو قرآن کا سبق دے کر اندر آئی تھیں۔ بہت دن بعد آئے ابا جی آپ۔ طبیعت تو ٹھیک رہی نا آپ کی؟ احمد کیسا ہے؟ فون تو کرتا ہوگا آپ کو۔ مومنہ کیسی ہے؟ اسے بھی بہت دن سے نہیں دیکھا۔ آمنہ اور صفی تو پھر بھی چکر لگا لیتے ہیں۔ ارے یہ سالن کیسے گر گیا؟ علی تم نے کھانا نہیں کھایا؟ آمنہ بڑے شوق سے تمہارے لیے کھانا لائی تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی نئی ڈش ٹرائی کی ہے ٹی وی سے دیکھ کر۔ صدیقہ بیچاری فرش پر سالن گرا دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ اس سارے تماشے کے وقت وہ باہر بچوں کو پڑھانے میں مگن تھیں۔ ہاں، اور کھانا منگوایا ہے آمنہ سے۔ آ جائے تو سب اکٹھے کھا لیتے ہیں۔ تم پودینے کی چٹنی بنا لو صدیقہ، تمہاری چٹنی بڑی یاد آتی ہے بھئی مجھے ہر کھانے کے وقت۔ دادا جی نے بات کو ہلکے پھلکے پیرائے میں سمیٹ دیا۔ صدیقہ سر ہلاتی اٹھ گئی تھیں۔ آمنہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دھکا سا لگا تھا کہ بیڈ پر کھڑا ہوا صفی لپک کر اس کی طرف آیا اور اس کے پیچھے ہو کر اسے کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ شاہدہ جوتی لے کر اس پر حملہ آور ہونے کو بے تاب تھیں اور اس نے آمنہ کے کندھوں کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ بیچاری حیران و پریشان کھڑی تھی، اور شاہدہ اگر دائیں طرف آتی تو وہ آمنہ کو دھکیل کر اسی طرف کر دیتا۔
اگر بائیں طرف آتی تو وہ آمنہ کو بائیں طرف کر دیتا۔ ارے او بے مروت، ارے او بے وفا! ہمت تھی صفی کی کہ اس صورتحال میں بھی اس کے لبوں پر گنگناہٹ تھی۔ تیری یہ فلمی حس تو میں آج ناک کے ذریعے باہر نکالتی ہوں۔ شاہدہ دانت پیس کر بولی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ، کوئی بتائے گا؟ آمنہ تنگ آ کر بولی تھی۔ 15,000 چرا لیے کمبخت نے میری الماری سے۔ شاہدہ ہانپتی ہوئی اب بھی اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں تھیں۔ قسم لے لو باجی، جو میں نے 15,000 تو کیا 15 روپے بھی چرائے ہوں، صفی چڑھ کر بولا تھا۔ اچھا صلہ دیا آپ نے میرے پیار کا، اچھا صلہ دیا آپ نے میرے پیار کا۔ وہ دہائی دینے والے انداز میں آمنہ کے کندھے سے منہ نکال کر شاہدہ کی طرف اشارہ کر کے گنگنایا تھا۔ شاہدہ ہی تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ کر ہانپنے لگیں۔ اسی اثناء میں 2 جرسیوں، 1 شال، 2 موزوں کے ساتھ سر پر ٹوپا چڑھائے مومنہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سردی سے دانت بج رہے تھے۔ ہٹ جاؤ، میرے بیڈ سے ہٹ جاؤ پلیز۔ آمنہ مجھے رضائی دے دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ وہ باقاعدہ دانتوں سے آواز نکالتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں مل رہی تھی جس پر موٹے اونی دستانے چڑھے تھے۔ ایک تو میری اولاد، اے اللہ، ایک اولاد بھی ڈھنگ کی نہ ملی مجھے تو۔ اس کی بات سن کر شاہدہ کا غصہ 2 چند ہوا تھا۔ والدہ، ہم تمہارے سر کی درد سے ہی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پیسے نہیں چرائے۔ صفی نے دروازے میں کھڑے کھڑے تازہ تازہ دیکھی فلم کا ڈائیلاگ ذرا تبدیلی کے ساتھ دہرایا تھا۔ شاہدہ نے پیروں میں پڑی جوتی اٹھا کر تاک کر پھینکی تھی۔ صفی ہائے کر کے نیچے بیٹھ گیا کہ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی اثناء میں مومنہ رضائی اوڑھ کے اس کے اندر گڑاپ سے گھس کر کسی گٹھڑی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اماں، آپ نے بھی بغیر سوچے سمجھے بس الزام لگا دیں اس پر۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو پیسے اٹھاتے؟ صفی، تم اٹھو، زیادہ تو نہیں لگی؟ آمنہ پریشانی سے بولی۔ ہاں بھئی، میں نے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تمہارے لاڈلے پر، ایک جوتا مار کے۔ اس کو کچھ نہ کہنا جو 15,000 1 منٹ میں ڈکار گیا۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ماں۔ صفی نے جذباتی انداز میں ماں کے الزام پر تڑپ کر کہا تھا۔ ادھر صفی دیکھو، ابھی تو مجھے تمہارا لہجہ سچ کہتا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ یہ تمہاری حرکت ہے تو اماں نے تو جوتی دور سے پھینکنی ہے۔ میرا پتہ ہے نا کہ میں اٹھاؤں گی ڈنڈا، وہ بھی چوہے مارنے والا۔ پھر جب میں اپنی کرنی پر آ جاؤں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ افسوس آپا، تم بھی ظالم زمانے کے بہکاوے میں آ گئیں۔ ہائے میری قسمت کہ صفی روحان سا ہی ہو گیا۔ چپ، بالکل چپ۔ ابھی وہ شروع ہی ہو رہا تھا کہ آمنہ دہاڑی۔ صفی وہیں دبک گیا۔ بات سنیں اماں، میں بولتی ہوں سچ، کسی کو لگے یا اچھا یا برا، صفی کی تو ضمانت دیتی ہوں میں کہ اس نے پیسے نہیں چرائے۔ گھر والوں کو نکال کر 18 گھنٹوں کا ڈیرا ہوتا ہے یہاں آپ کی عزیزی بہن اور کبھی کبھار ان کے بیٹے کا۔ یہ تو مجھے ان کی کارستانی لگتی ہے۔ آمنہ کی دو ٹوک بات پر شاہدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور منہ کھلے کا کھلا، جب کہ آمنہ کی اس بات پر رضائی والی گٹھڑی میں حرکت ہوئی اور ایک کونا ہٹا کر مومنہ نے مشکل سے اپنا منہ نکالا تھا۔ آمنہ، شرم نہیں آتی ایسی غلط بات کرتے ہوئے؟ اماں سن رہی ہیں نا آپ، یہ خالہ اور سکندر کو چور کہہ رہی ہے۔ مومنہ خرگوش کی طرح صرف گردن نکالے روحان سی ہو کر بولی۔ ہاں سن رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں، اس کی زبان گھس بھر کی ہو گئی ہے، دادا نے سر چڑھا کر رکھا ہے، مگر یہ نہیں برداشت کروں گی کہ میرے گھر میں میری بہن اور بھانجے کو ہی چور بنا دیا جائے۔ شاہدہ تیز لہجے میں بولی تھیں۔ تو میں کیسے برداشت کروں کہ آپ میرے بھائی معصوم سے بچے پر الزام لگا رہی ہیں، وہ بھی بغیر ثبوت کے؟ مجھے لگتا ہے اس بار خالہ نے ادھار مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا تو بدلے میں انہوں نے پیسوں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ آمنہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر بولی تھی۔ آہا آپا، کیا قیافے ملا کر اصل بات پتہ چلائی ہے تم نے آپا۔ پڑھ لکھ کر پولیس میں جانا،
تم میں مجھے ایک قابل پولیس افسر دکھائی دے رہی ہے۔ خالہ تو ٹماٹر، پیاز، مصالحے کچن سے بغیر پوچھے لے جاتی ہیں۔ پیسوں کو بھی مفت کا مال سمجھا ہوگا، جیسے اماں پر اس گھر پر گھر کی ہر چیز، حتیٰ کہ مومنہ آپا پر بھی اپنا حق سمجھتی ہیں، پیسوں کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھا ہوگا۔ صفی اب آمنہ کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ اور بات تھی کہ اب کی بار شاہدہ پھپک کر رو دی تھیں۔ ہائے اللہ! یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ چیز جس کی گم ہو 7 جوتے زمانہ اس کو ہی مارتا ہے۔ ہائے اللہ! ایک اور الزام! اب ابا کو فون کر کے بتائیں گی۔ جو جوتے مارنے والی بات، اگلے مہینے کا جیب خرچ بند سمجھو۔ آمنہ آپا، ابا کی طرف سے ہمارا۔ صفی آمنہ کے کان میں بڑبڑایا۔ رلا دیا نا اماں کو۔ مومنہ نے دونوں بہن بھائی کو غصے سے گھورا۔ اماں چپ کریں نا۔ مومنہ نے رضائی سے بازو نکال کر ماں کا بازو پکڑا، جیسے انہوں نے جھٹک دیا تھا۔ صفی نے آمنہ کو ٹہوکا دیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی آگے بڑھ کر اماں کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ اماں مت روئیں نا، مجھے خالہ یا سکندر بھائی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، لیکن رشتہ داروں میں انتہا یا شدت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کو اسپیس دینی چاہیے، لیکن اپنی مان لیں کہ خالہ کی آپ کچھ بہت سی عادات عجیب سی ہیں، بلکہ بری ہیں۔ وہ ماں کے گرد بازو لپیٹے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں مگر چور نہیں ہے میری بہن۔ کون انسان خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ پھر نصرت، مومنہ کی ہونے والی ساس بھی ہے۔ اسی پل دادا جی کی مخصوص کھنکار سنائی دی تھی۔ پیا گھر آیا، میرا پیا گھر آیا۔ صفی کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ اچھا بس، اب 15,000 کا ذکر مت کرنا اپنے دادا جی کے سامنے، ورنہ نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ شاہدہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ سکندر دادا جی کا انداز کچھ سوچتا ہوا سا تھا۔ شاہدہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ آمنہ FA کے پیپر دے کر آج کل فارغ تھی۔ سو دوپٹہ گھریلو خواتین کی طرح سر کے گرد لپیٹ کر پیچھے کی طرف چٹیا کے سٹائل میں ڈال کر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ دادا جی اپنی مخصوص چارپائی پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ لینڈ لائن ان کے ہاتھ میں تھا۔ صفی اردو کی ٹیکسٹ بک دادا جی کے سامنے رکھ کر بیٹھا بے چارگی سے اردو کے مشکل مشکل الفاظ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کو پڑھنا اور لکھنا جان جوکھم کا کام لگتا تھا۔ مومنہ بھی وہیں تیز دھوپ کا مزہ لیتی کرسی پر آلتی پالتی مارے مونگ پھلیاں کھانے میں مگن تھی۔ یار ہے تو تمہاری سالی اور میری بھتیجی کا بیٹا، لیکن بڑبولا اور شیخی خورا سا لڑکا ہے، کام کاج بھی خاص نہیں کرتا۔ دادا جی مزید بولے تھے۔ مومنہ نے شکوہ کناں نظروں سے دادا جی کو دیکھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی مونگ پھلی واپس پلیٹ میں رکھی۔ او بی بی، مونگ پھلیوں کو چھیلنے اور کھانے کے لیے ہاتھوں اور منہ کو زحمت دے ہی دی ہے تو تھوڑی سی مزید مہربانی ہم پر کر دیتیں اور چھلکوں کے لیے پلیٹ یا کوئی شاپر ہی رکھ لیتیں۔ تیسری بار صاف کر کے جا رہی ہوں یہ گند۔ آمنہ نے ہلکی آواز میں گھرکا تھا۔ اور اتنی جلدی بھی کیا ہے، خود آؤ، دیکھو بھالو، پھر کوئی فیصلہ کرو۔ باقی لڑکے کے بارے میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے۔ دادا جی کی بات پر مومنہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ مونگ پھلیوں میں ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، جبکہ کچن کے دروازے میں کفگیر تھامے کھڑی شاہدہ سلگ کر رہ گئی تھیں۔ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے۔ علامہ اقبال کی فارسی غزل کو دیکھ کر صفی کے اندر کا سارا درد اس کی زبان پر سمٹ آیا تھا۔ آ میرا بچہ، میں تجھے زندگی کی تلاش کرواتا ہوں۔ دادا نے کال ختم کر کے ہی صفی کو گدی سے پکڑا تھا۔ دادا جی، میں نے ابا سے بات کرنی تھی۔ آمنہ ہاتھ دھو کر آئی تو منہ بسور کر بولی۔ ہاں ہاں کر لینا، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کرے گا۔ آج ہمارا گھر کیسا روشن روشن کھلا کھلا لگ رہا ہے، اور میں خود کو کسی آزاد پرندے کی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ آج نصرت کٹو نہیں آئی، پتہ کرو کہ کیا انہونی ہو گئی ہے۔ آخری جملہ دادا جی نے آمنہ کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا تھا۔
میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، سیفی نے تان لگائی تھی۔ دادا جی، آپ نصرت خالہ کو کٹو کیوں کہتے ہیں؟ سیفی کو اچانک یاد آیا تو پوچھ لیا۔ اصل میں دادا جی کی توجہ اردو کی کتاب سے ہٹانا مقصود تھا، جس میں سے وہ اسے املا لکھوانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہر وقت کی کٹ 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 اور پھر اوئے اب تو یہ پوچھ کہ دادا جی آپ مجھے کھوتا کیوں کہتے ہیں؟ بات مکمل کرتے کرتے دادا جی کو یاد آیا کہ صفی کو ایسے ہی باتوں میں الجھائے بیٹھا ہوا ہے۔ مومنہ، دادا جی کی آواز پر وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ بچے، کبھی تو احساس دلا دیا کرو کہ تم اسی دنیا کی باسی ہو اور زمین پر رہتی ہو، مریخ پر نہیں۔ جی دادا جی، اس کی مری مری آواز نکلی تھی۔ جی تو پھر اٹھو میرا بچہ اور آمنہ کے ساتھ مل کر پکوڑے بنا لو، اور صفی تم یہ کام کر کے اپنی پھوپھی اور اگر علی گھر پر ہو تو اسے بھی بلا لاؤ۔ جی دادا۔ مومنہ مرے مرے انداز میں اٹھی تھی۔ شاہدہ کچن میں بڑبڑا رہی تھیں۔ انہیں بیٹی کی یاد پل پل ستاتی ہے، اور میری بہن بیچاری میری خبر لینے آن پہنچتی ہے تو سب بڑے چھوٹوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ پھر کھڑی کھڑی مومنہ کو دیکھ کر بولیں، آؤ بی بی، تم بھی اپنے دادا کی طرح خوشی مناؤ اور پکوڑے بنا لو، لیکن خبردار جو میرے کچن کا وہی حشر کیا جو پچھلی بار کیا تھا، جب غلطی سے تمہیں چاول بنانے کا کہہ دیا تھا اور کئی دن پچھتاتی رہی تھی میں تمہیں کام بتا کے۔ چولہا بند کرتے ہوئے وہ غصے سے تاکید کر کے باہر نکل گئیں۔ اف، ایک تو سردی، اوپر سے اتنے مشکل مشکل کام، وہ بڑبڑائی۔ لیکن خالہ کہتی ہیں کہ میری مومنہ نازک سی ہے، اس کو کام کرنا نہیں پسند، تو کام کے لیے وہ ماسی رکھ لیں گی۔ سکندر بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے اتنے خوبصورت ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ انسانوں سے امیدیں اور توقعات کم ہی رکھنی چاہیے مومنہ بی بی، کیونکہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے توقعات پر پورا اتر سکے، اگر پروردگار توفیق نہ دے، کیونکہ جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خالہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسے اکثر اپنی بہن پر غصہ اور کبھی کبھی ترس بھی آتا تھا، جو سکندر اور خالہ جیسے لوگوں سے توقعات کی توقع کر رہی تھی۔ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، علی کو دیکھ کر صفی نے لہک کر گایا تو جہاں پھوپھی صدیقہ اور دادا جی اور آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی، وہیں علی جھینپ گیا تھا۔ وہ ایسی بے تکلفی کا عادی نہیں تھا۔ اور سناؤ بھئی، کوئی نوکری شوکری ملی؟ ابھی تک جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہو؟ شاہدہ نے نصرت خالہ کی بے عزتی کا بدلہ یوں اتارا تھا کہ سب کی دکھتی رگ کو ہی پکڑ کر بھینچ ڈالا تھا۔ وہ جوتیاں چٹکاتے یا گھساتے کسی نہ کسی کوشش میں تو ہیں، اور کوشش کو میرا مالک رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تمہارے بھانجے کی طرح نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں، صاحب اکڑے یوں پھرتے ہیں جیسے کہیں کے لینڈ لارڈ ہوں۔ پچھلے دنوں رؤف بتا رہا تھا کہ ماں کے جہیز کا پتیلوں کا سیٹ آ کر بیچا ہے اس نے دکان پر۔ ایسی جھوٹی شان سے تو مالک بچائے جو برتن پانڈے بیچ کر کمائی جائے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تایا جی، گاؤں میں اچھی خاصی زمین ہے سکندرے کی، اسے بھلا ان ٹکے ٹکے کی نوکریوں کی کیا ضرورت ہے؟ شاہدہ تلملا کر بولیں، وہ زمین جو تمہارا مرحوم بہنوئی گروی رکھ کے گیا تھا تو اس قرض کو آج تک نہ اتارا جا سکا۔ اب وہاں سکندرے کو مزارع تو رکھ لیں گے وہ، مالک بننا تو ایک طرف، مالک بننے کا نام بھی لے گا تو لوگ وٹے پتھر مار کر بھگا دیں گے اسے وہاں سے۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ دادا جی، سکندر بھائی پر یہ گانا سوٹ کرے گا نا؟ جب وہ وٹے، میرا مطلب ہے کہ صفی ماں کی گھوری پر ایک دم ہی چپ ہو گیا تھا۔ چھوڑے نا ابا جی، سکندر پتر اور علی کا مقابلہ تھوڑی ہے، دونوں اپنے ہی بچے ہیں، دونوں کا نصیب اچھا ہو، عمر دراز ہو اور مالک دونوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ صدیقہ بیچاری بھابھی کے تیوروں سے خائف ہو کر بولی تھیں، جبکہ علی بے نیاز سا کرسی پر بیٹھا بوٹ کی ٹو سے زمین کو کریدتا کسی سوچ میں گم تھا۔ آمنہ ان سے مل کر ایک بار پھر کچن میں گم ہو چکی تھیں۔ ذرا موسم اور ماحول صاف تھا تو دل کیا کہ تمہیں اور اپنے بچوں کو بلوا لوں۔
پھر احمد نے بھی کال کر کے کہا ہے کہ صدیقہ کو بلوا لینا اور بچوں کو بھی فون کر کے پاس ہی رکھنا۔ شاہدہ، جو موسم اور ماحول صاف ہونے کی بات کا پس منظر سمجھ کر تل ملائی تھیں، صدیقہ کو بلوانے کا سن کر کھٹک گئی تھیں۔ دل ہی دل میں احمد خاوند پر غصہ آیا تھا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔